اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جان ایلیا پر۔ جان ایلیا جو کہ جن زی کے اور ینگ جنریشن کے بڑے مقبول، سوشل میڈیا پہ سب سے غالباً مقبول شاعر ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو لیکن ہم ان کی شاعری پہ بات نہیں کریں گے۔ شاعری پر انشاءاللہ کسی دن پھر بات کریں گے، ان کی شاعری اور ان کے کلام اور ان کا علمی پس منظر، ان کا اس پر گفتگو کریں گے بہت جلد ہو۔ لیکن آج جان ایلیا کی جو کچھ واقعات ہیں جو کہ بڑے دلچسپ ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اصل میں جان ایلیا کے بارے میں ان کی جو طبیعت ہے نا، بنیادی طور پہ بڑی شوریدگی تھی ان کی طبیعت کے اندر، لاؤبالی پن بہت زیادہ تھا۔ لاؤبالی پن جس کو کہتے ہیں، شوریدگی کہہ لیں، لاؤبالی پن کہہ لیں، وہ ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ سنجیدگی کم تھی اور طبیعت میں لاؤبالی پن بہت زیادہ تھا ان کے۔ تو اب ایک جو غلط فہمی جو میں دور کرنا چاہتا ہوں، وہ ابھی کل مجھ سے کسی کی ملاقات، 2-3 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعات اس قسم کے ہوئے کہ ان کے نام کی وجہ سے لوگ ان کو غیر مسلم یعنی کرسچن سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ واقعہ گفتگو تو جان ایلیا تو وہ ان کو کرسچن شاعر یا کوئی عیسائی شاعر یا ان کا مذہب کے حوالے سے۔ تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ جان ایلیا ہرگز بھی عیسائی نہیں تھے اور غیر مذہب نہیں تھے۔ یہ ان کا کلمی نام تھا جان ایلیا، لیکن ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید حسین سبط حسن اصغر نقوی۔ سادات تھے، امروہے کے لئے تھے، امروہے سے ان کا تعلق تھا، امروہے میں پیدا ہوئے تھے 14 دسمبر 1931 میں برٹش انڈیا میں، ٹھیک ہے جی، اور 8 دسمبر 2002 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ اہل تشیع تھے، میں نے بتا دیا، مسلمان تھے، اہل تشیع تھے اور بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اور ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہا، میں وہ جب ان کی شخصیت اور گفتگو کروں گا باقاعدہ سے اس وقت ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ تو ان کا جو نام جان ہے، یہ JOHN، یہ نہیں ہے اسپیلنگ، JAUN، جان وہ ہوتا ہے جو ہم جان بولتے ہیں انگریزی میں، جس کے لیے JOHN ہوتا ہے، وہ یہ JAUN ہے۔ تو اس کی اسپیلنگ درست کریں، جان ایلیا کا کلمی یعنی پین نیم تھا، کلمی نام یعنی پین نیم تھا۔ اور جان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان کا معنی ہوتا ہے گاڈ از گریشس، گاڈ از گریشس۔ اچھا، اسی طرح سے ایلیا ہے، ایلیا ELIA، ایلیا کا مطلب ہوتا ہے the Lord is my God، the Lord is my God، یہ ببلیکل ہے۔ اچھا، یہ کچھ مسلمان لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ببلیکل نیم رکھ لیتے ہیں اپنا کلمی نام، تو انہوں نے اپنا نام کلمی نام استعمال کیا۔ جیسے پطرس بخاری گزرے، سید احمد شاہ بخاری پطرس، تو وہ جو پطرس تھے وہ بھی سید احمد شاہ، وہ بھی سادات تھے، لیکن وہ پطرس کا نام، پطرس پیٹر کو کہتے ہیں، تو وہ بھی نام، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی، وہ کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ مجھ سے ایج میں بڑے تھے، اور وہ کہتے ہیں مجھے پہلی دفعہ یہ پتا چلا، آج تک میں یہی سمجھتا تھا کہ جان ایلیا کرسچن پوئٹ ہیں، اگرچہ وہ بہت اچھے پسند کرتا ہوں میں نے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل مسلمان ہیں، سادات ہیں، اہل تشیع کے، امروہے کے ہیں، اور پوری ڈیٹیل میں نے پھر بتایا، اب وہ ڈیٹیل بتانے کا وقت نہیں۔ تو اب آ جائیں جان ایلیا کے 1-2 واقعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ یہ ہے جی واقعہ ہوا، بڑے مزے کا واقعہ ہے جان ایلیا کی۔ آپ دیکھیں کہ لاؤبالی پن اور چنچل جو ان کی شخصیت میں، جو چنچل ان کی شخصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جشن علی سردار جعفری، یہ شاعر تھے، 1998 میں کے موقع پر دوحہ جو قطر کا کیپٹل ہے، دوحہ میں مقیم بہاول نگر کے شاعر سید منور گیلانی نور شیزان ہوٹل کے استقبالیہ پر کسی کا انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، کہ اچانک ان کی نگاہ جان ایلیا پر پڑی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے، پنجاب کا خاص ایک انداز ہے، روایتی انداز ہوتا ہے، وہ دونوں ہاتھ بازو پھیلائے اور ہاتھ پھیلا کر اور بازو پھیلا کر انہوں نے صاحب کہا، اوے جان تو، اوے جان تو، اوے جان تو، پنجابیوں کا ایسے خاص انداز ہے، اوے جان تو۔ تو اس نے کہا، جان ایلیا ایک لمحے کو ٹھٹکے، یار بڑا مجھ سے ہو رہا ہے، وہ یہ شخص بڑا فرینک ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو ٹھٹکے اوے تو کرتے ہوئے جناب گردان لگائی انہوں نے، اور جا کے اس کے قریب پہنچے، اچھل کر اس کے گود میں سوار ہو گئے جان ایلیا۔
ہوٹل کے استقبالیہ ریسیپشن کے جا کے اس کی گود میں بیٹھ گئے, اپنی دونوں ٹانگیں اس کی کمر کی گرد حائل کر دی, ایسے کر کے ٹانگوں سے ایسے کر لی اور چٹاپٹ اس کے گال پر بوسے لینے شروع کر دیے. اسی اثنا میں جان ایلیا کی فرمائش پر مدیر دنیائے ادب اوج کمال نے کیا کی تصویر کھینچ لی اس موقع پر. وہ اوج کمال جو کیمرہ مین تھا وہاں پر اس نے تصویر کھینچ لی. منظر بڑا دلچسپ تھا جی. علی سردار جعفری وہ بھی شاعر تھے, احمد ندیم قاسمی مرحوم, شہزاد احمد میں ان سب سے مل چکا ہوں مرحوم, اور دیگر احباب لطف اندوز ہوتے رہے کہ جان ایلیا نے جناب بھاول نگر کے جو شہید سید منور گیلانی ہے اس کی گود میں بیٹھے اس کو پکڑا ہوا ہے. منور گیلانی تصویر اتارنے کے فوراً بعد جان ایلیا کو گود سے نیچے نے اتار دیا, پھر احباب سے ہاتھ ملایا اور چلے گئے. ان کے جاتے ہی جان ایلیا نے بردستہ کہا, جان ایلیا نہیں جانتا تھا اس کو, تو وہ کہا جانی یہ کون تھا. تو یہ جان ایلیا کی بات ہے. تصویر میں آپ یہاں پہ دیکھ چکے ہوں گے یہ جو میں واقعہ بیان کیا. اچھا پھر ایک یہ بڑا مزے کا واقعہ جو اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. واقعہ یہ کہ جان ایلیا کے ہمدم و ہمراز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2:30 بجے 2:30 ان کی پھاٹک پر گھنٹی بجی, دروازے پہ گھنٹی, ڈور بیل بجی. وہ آنکھیں ملتے ہوئے پہنچے تو جان ایلیا کھڑے تھے. فرمایا جانی اس وقت پیے ہوئے نہیں ہوں, میں اس وقت رینجر بن کے بڑے بھائی, ان کے جو بڑے بھائی تھے جان ایلیا کے, ان کا نام تھا سید تقی, جو ان کے بڑے بھائی تھے سید تقی, بڑے بھائی کو فون کرنا, میں رینجر بن کے آیا ہوں اور رینجر بن کے اپنے بڑے بھائی کو فون کروں گا. کیوں؟ جن سے ان کی جائیداد کا جھگڑا تھا, ان دونوں جائیداد کا جھگڑا چل رہا تھا بڑے بھائی کے ساتھ. جائیداد کے تقسامے کا مطلب تقسیم کی جو تقسیم ہوتی ہے اس پر جھگڑا چل رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بند کرو, میں رینجر بن کے فون کروں گا. کیوں رینجر بن کے فون کروں گا؟ اس لیے کہ ان دنوں کراچی میں بڑی قتل و غارت گری ہو رہی تھی اور شہر میں رینجرز ہر طرف گشت کر رہی تھی. لوگ رینجر سے بہت ڈرتے تھے, خوف زدہ تھے کراچی شہر کے. دوست نے فون تک لے گیا, دوست اٹھ کے چلے تشریف لائے اندر, فون پہ بات کر لیں. ان کی ہاتھ سے بے حد راشا تھا, راشا پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے جس میں ہاتھ کانپتے ہیں, جسم کے اعضاء کانپتے ہیں. راشا تھا, پارکنسن ڈیزیز تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ڈائل کے سوراخ یکے بعد دیگرے غلط طرف گھمائے, یعنی ڈائل نمبر بھی, اب وہ راشا تھا, کبھی الٹا ادھر سے نمبر گھماتے, کبھی ادھر سے نمبر گھماتے, وہ نمبر صحیح نہیں ڈال رہا. کہنے لگے جانی تمہارے فون کے سوراخ غلط جگہ پر بنے ہوئے. یہ ان کی سینس آف ہیومر تھی, یعنی میں ادھر ڈالتا ہوں ادھر سے, کہتے تمہارے فون کے سوراخ ہی غلط جگہ پہ بنے نمبر ڈائل کرنے کے. ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیے ہیں, ذرا تم فون ملا دو. دوست نے فون ملایا. جب بڑے بھائی صاحب ان کے جو بڑے بھائی تھے جان ایلیا کے, وہ روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر تھے, فون پر آ گئے تو جان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور پکڑ کر مہکتے ہوئے ہونٹ اس پر رکھ کر کہا, بھیا میں رینجرز بول رہا ہوں, بھیا میں رینجرز بول رہا ہوں. رینجر بن کے گفتگو ڈرانے کے لیے بڑے بھائی کو کہ میں وہ ڈر جائے گا, خوف زدہ ہو جائے گا بڑا بھائی. بھائی صاحب نے جواب میں جو کچھ کہا اسے یہاں دہرانا ضروری نہیں ہے. مثلاً بھائی وہ رینجر بات کر کے بعد میں بھائی فوراً پہچان گیا کہ یہ رینجر کوئی نہیں ہے, یہ جان ہی ہے, مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے فون کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے جو انہوں نے کہا وہ کیسے بتایا نہیں جا سکتا, یعنی عالم گلوچ کی سیدھی گالیاں دینا شروع کر دی. تو فون پھینک کر جان ایلیا دونوں ہاتھوں سے اپنا ساتھ پیٹتے جاتے اور کہتے جاتے, صاحب اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دی, صاحب اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر دیا, اس تہذیب نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اما خفگی اور لڑائی جھگڑے میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. اب رینجر کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو وہ جس طرح سے جس لہجے میں بات کر رہے تھے وہ تو امروہے اور انتہائی تہذیب کی گفتگو کر, فوراً پہچان کے بڑا بھائی امروہی کی تہذیب نے ہمیں تباہ کر دی. تو خوب بڑے بھائی سے گالیاں کھائیں جان ایلیا نے. پھر ایک اور واقعہ اسی طرح سے جان ایلیا کا, کہ ایک دفعہ جان ایلیا نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں ناکام شاعر ہوں. کسی تحریر میں لکھا میں ایک ناکام شاعر ہوں. اس پر مشفق خواجہ بہت بڑے ادیب تھے, کرٹک تھے اردو کے. مشفق خواجہ نے مشورہ دیا, جان صاحب اس قسم کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا. اپنے آپ کو آپ نے اپنی تحریر میں خود ہی لکھ دیا کہ میں ناکام شاعر ہوں. یہاں اہل نظر آپ کی 10 باتوں سے اختلاف کرنے کے باوجود ایک آدھ بات پر اتفاق بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر اتفاق ہو گیا کہ آپ ناکام شاعر ہیں, پھر آپ کو پڑھے گا کوئی نہیں, نہ سنے گا نہ پڑھے گا. تو اس قسم کی باتیں نہ لکھا کریں اپنی تحریروں میں. پھر اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مشفق خواجہ کہتے ہیں کہ محسن بھوپالی, یہ بھی ایک شاعر تھے, نے مجھے بتایا کہ دوران سفر جان ایلیا کی وجہ سے ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا.
مشاعرہ گردوں کی ٹولی جہاں بھی جاتی تھی جون ایلیا کو ان کے بالوں کی وجہ سے خاتون سمجھا جاتا تھا. وہ مشاعرے پڑھنے گئے ہوئے تھے تو جون ایلیا بھی ان کے ساتھ ہوتے مشاعروں والوں کے ساتھ, تو وہ جہاں بھی جاتے تھے تو بالوں کی وجہ سے, وہ بڑے بڑے بال تھے, پتلے دبلے سے منحنی سا جسم, اور تو کہتے وہ جاتے تو وہ کیا لوگ ان کو وہ جو نہیں پہچانتے تھے وہ ان کو ایک خاتون سمجھتے تھے. کئی مرتبہ ہوٹل کے بیرون انہیں میڈم کہہ کر مخاطب کیا اور اہلکار نے انہیں روک کر کہا خواتین کا باتھ روم دوسری طرف ہے. بس آج کے لیے یہی کچھ, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی.